نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله المولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین گرامی، اس سے قبل ہم نے الرحمن الرحیم کی تفسیر کو مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج مالکی یوم الدین کی تفسیر کو مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ احباب خود بھی اس کو مکمل سماعت فرمائیں گے اور قرآن مجید کے اس نور کو آگے بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالکی یوم الدین، مالکی اور یوم الدین، مالکی کو مالکی پڑھنا بھی درست ہے، بلکہ ملائکی اور مالکی یہ بھی قرات ہے، الگ الگ یہ قراتیں ہیں۔ مالکی امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مالکی آپ نے مالکی پڑھنے کو ترجیح دی ہے، یعنی بغیر الف مدہ کے، جیسے کہ سورہ ناس میں ہے مالک الناس، جبکہ کچھ احباب نے یعنی کچھ مفسرین نے مالکی الف مدہ کے ساتھ پڑھنے کو ترجیح دی ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ مالکی کو آپ نے اس لیے ترجیح دی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب ہم مالکی پڑھیں گے تو ایک حرف کا ہم اضافہ کریں گے، یعنی ایک حرف مالکی کی نسبت ایک حرف اس میں اضافہ آتا ہے، یعنی 10 نیکیوں کا اضافہ مل جاتا ہے، اور 10 نیکیوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب پائیں گے، لہٰذا مالکی پڑھنے کو آپ نے ترجیح دی ہے۔ مالکی یوم الدین، یوم الدین قیامت کا دن۔ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو فرماتا ہے کہ یہ 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ یہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، قیامت کا دن جو اللہ کے نیک متقی بندے ہوں گے ان پر یہ تخفیف کیا جائے گا، اور ان کا یہ وقت ان پر تخفیف کر کے اس طرح ان کو گزرے گا جس طرح کہ وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتے رہے، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں، یعنی فرض نماز میں جو وقت گزرا اس سے بھی کم ان کو وہ وقت محسوس ہوگا جو 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ وہ ایک دن وہ 50,000 سالوں کے برابر گناہ گاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے ہوگا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے اتنا نہیں۔ ان کی مثال یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز میں تھے تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مولا علی اتنے اس میں کھو گئے کہ تیر نکل گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ ایسے ہی قیامت کے دن جب اللہ ان نیک اور متقی لوگوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا، اس وقت وہ اس میں اتنے کھو جائیں گے، 50,000 سال ان کو ایسے لگیں گے جیسے فرض نماز وہ دنیا میں پڑھتے رہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ مالکی یوم الدین سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم، اور اس سے پہلے رب کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ گویا رب کائنات نے جو الحمدللہ رب العالمین، ہم کس کے لیے؟ جو عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے، گویا کائنات کی تخلیق سے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرف، اس رب کے لیے ساری حمد ہیں جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی۔ پھر آگے فرمایا الرحمن الرحیم، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کر کے پھر ایک دم اس کی اینڈ کی بات کی ہے جب میدان معاشر لگے گا، اور فرمایا مالک یوم الدین، اس دن کا بادشاہ وہی ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ رب العزت نے بہت سی بادشاہت عطا کی ہیں، اچھے لوگوں کو بھی، برے لوگوں کو بھی، اپنے رسولوں کو بھی بادشاہت عطا کی، اور ادھر سے آپ یہ دیکھیں کہ جو برے لوگ ہیں
جیسے شداد ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، یزید ہے، کیسے کیسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ان سب کے جو بھی یہ دنیا میں ظلم کرتے رہے، اس حقیقی بادشاہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے، اس دن کا بادشاہ وہی ہے۔ کون سے دن کا ہے؟ مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک ہے وہ، یعنی اس دن بدلے کا دن ہے۔ جنہوں نے اچھی بادشاہ دنیا میں کی ہے ان کو وہاں اچھا بدلہ ملے گا، جنہوں نے ظلم کی بادشاہت کی ہے ان کو اسی طرح کا بدلہ ملے گا، کیونکہ وہ بدلے کا دین کا مالک ہے۔ یہ لیکن صرف بادشاہوں کے لیے تو نہیں، پوری انسانیت کے لیے، ہر جن انسان کے لیے وہ فیصلے کا دن ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دے گا جزا کے دن کا۔ جزا کا معنی کیا ہے؟ بدلے کا دن کا وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، اس دن سب کو بدلہ ملے گا۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ اس معاملے میں کوئی یہ مت سمجھے کہ قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں نے اتنے نیک اعمال کیے ہیں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ یاد رکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، وہ کون ہے جن کے لیے جنت بنی ہے، وہ کون ہے جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، وہ کون ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت عطا کی ہے، تمام انبیاء کے بھی سرتاج ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کے باوجود وہ خود فرماتے ہیں اگر میں جنت میں جاؤں گا تو میں جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے رب کے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ تو جو جنت میں جائیں گے وہ اپنے رب کے فضل کی وجہ سے جائیں گے، لیکن اپنے رب کا فضل بھی ہم پائیں گے تو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے پائیں گے۔ اس بات یعنی اچھے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اچھے عمل کرے گا وہ ہر ذرہ وہاں قیامت کے دن جب اللہ بادشاہ ہوگا ہر ایک کو وہاں پر پائے گا، اور جو برے اعمال کرے گا ان کو بھی وہاں پر پائے گا اور ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال والے کو اللہ کا فضل ملے گا اور برے اعمال والے کو اللہ کا قہر نصیب ہوگا۔ لیکن اگر برے اعمال کی بھی قسمیں ہیں، برے اعمال کی قسمیں اس طرح سے ہیں کہ ایک وہ گناہگار ہے جو ذات کی حد تک گناہگار ہے، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہوا، جو ظالم ہے ایک وہ ہے، ایک گناہگار ہے اور ایک ہے ظالم شخص۔ تو اب ان میں سے اللہ نے فرمایا کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، پھر مالک یوم الدین۔ تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن رحمان الرحیم تو ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات ہیں اور اللہ کی کوئی صفات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑھ جاتی ہے، نہ وہ کم ہو سکتی ہے نہ وہ بڑھ سکتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے نہ اس کا کوئی اینڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی الرحمن الرحیم ہے، تو کیا سب کو معاف کرے گا؟ اگر سب کو معاف کرے گا اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو الرحمن الرحیم نہیں مانتے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے آپ کے پڑوس میں کوئی جج رہتا ہے اور آپ جج کے گھر کو پتھر مار کر اس کے شیشے کو توڑ دیتے ہیں، اس کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیتے ہیں، لیکن اس پر اگر جج آپ کو معاف کر دیتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جج بڑا رحم والا ہے، بڑا کریم ہے، جج بڑا مہربان ہے، اس کا شیشہ توڑا تو اس نے معاف کر دیا۔ لیکن اگر آپ پتھر اٹھا کر جج کے ساتھ کوئی اور آپ کا پڑوسی ہے اس کا شیشہ توڑ دیتے ہیں اور معاملہ اس جج کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ اس نے میرے گھر کا شیشہ توڑا ہے یا اس نے میرا فلاں نقصان کیا ہے، اب اگر جج آپ کو معاف کرتا ہے تو آپ خود بولیں کہ جج نے انصاف کیا، رحم کیا یا جج نے ظلم کیا۔ ہاں اب معاملہ یہاں بھی وہی ہے، شیشہ آپ نے جج کا توڑا تھا اس نے معاف کیا تو وہ رحم والا ہے، شیشہ آپ نے کسی اور کا توڑا اب جج معاف نہیں کرے گا، اگر معاف کرے گا تو وہ اس پر ظلم کرے گا، اور جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے بدلہ لینا ہے، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ اس بات کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، آقا کریم کی حدیث سے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں اشارہ کرتا ہوا چلوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے تو عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس مال درم نہ ہوں وہی مفلس ہے، ہم دنیا میں اسی کو مفلس کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو آئے گا، اب سننا اس نے نیک کام کیے ہوں گے، بظاہر تو یہ وہ بندہ ہے جس کو ہم دنیا میں بڑا نیک اور متقی سمجھتے رہے ہیں، لیکن کس وجہ سے پکڑا جائے گا، اور جو گناہگار ہیں وہ کس وجہ سے بخشے جائیں گے یہ بھی سننے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ظالم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص آئے گا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزہ رکھا ہوگا، حج زکوٰۃ یعنی اس نے فرائض سارے ادا کیے ہوں گے، فرائض اس نے ادا کیے ہوں گے،
لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اب اللہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ اس کے جو نیک کام تھے نا، جو دنیا میں یہ نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، یہ گویا اپنے دشمن کے لیے کرتا رہا۔ جس کو دنیا میں جس کا اس نے مال اٹھایا، جس کو گالی دی، یا جس کو بے قصور مارا، جس کا بے قصور جس کا خون بہایا، گویا یہ اس کے لیے کرتا رہا۔ کیوں؟ اس کے یہ سارے نیک اعمال حضور فرماتے ہیں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے، جس کا اس نے حق چھینا تھا، چاہے گالی دی تھی بے قصور، چاہے مارا تھا، چاہے خون بہایا تھا، چاہے اس کا کوئی حق چھینا تھا، اس پہ بہتان لگایا تھا، سب اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کی پھر برائیاں اٹھائی جائیں گی، مطلب اس کو بھی تو رب نے جنت میں بھیجنا ہے، اس کو بخشنا ہے، وہ مظلوم تھا، اللہ اس کی برائیاں اٹھائے گا اور اس کو دے دے گا، اور اس کو فرشتے دھکیلتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے۔ تو یہ جو ظالم ہے، ظالم شخص جتنا مرضی دنیا میں بظاہر نیک کام کرتا رہے لیکن لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس کو قطعی طور پر معافی نہیں ملے گی۔ ایک عورت کا واقعہ بھی آپ کے حضور علیہ السلام کا آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی نیک اور متقی تھی، لیکن وہ پڑوسی اس سے خوش نہیں تھے، حضور نے اسے جہنمی فرمایا۔ اور ایک وہ عورت جو صرف فرائض پورے کرتی تھی لیکن وہ کوئی زیادہ نیک اور متقی بظاہر نہیں تھی، لیکن پڑوسی اس سے بہت خوش تھے، حضور نے اس کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم دوسروں پر جب رحم کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم لوگوں کے عیب چھپاؤ، آسمان والا تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، سوچیں اس وقت جب رب کی بارگاہ میں سب کانپ رہے ہوں گے، اور اس عالم میں جس دن کا بادشاہ اللہ ہے، اور جو جزا کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے سب کو بدلہ دینا ہے اور ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کے دن ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یعنی جو بھی دنیا میں ظلم کرتا رہا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، لہذا جتنے بھی مشرک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لہذا ظالم کو اللہ تعالیٰ اس دن معاف نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ ظالم کو جب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا تو پھر مظلوم کے ساتھ کیا رحم ہوگا، جو دنیا میں جس کی زمین چھین لی، جس کا مکان چھین لیا، جس کی قیمتی اشیاء چھین لی، یا جس کی غیبت کرتا رہا، جس پہ بہتان لگاتا رہا، جس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا، اور جس کو فضول بے قصور جس کو مارتا رہا، پیٹتا رہا، لہذا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن چونکہ وہ ظالم ہوگا تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت اس کے لیے ہوگی جو گناہگار ہے لیکن ظالم نہیں ہے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو گناہگار ہوں گے ان کو تو معاف فرمائے گا، جیسے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ گناہگار لیکن لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا، دنیا میں اپنے قصورواروں کو وہ معاف کرنے والا ہوگا، تو اب آپ خود فیصلہ کریں آپ زیادہ معاف کرنے والے ہیں یا رب کائنات زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جب آپ اس کے بندوں کو معاف کریں گے تو وہ پھر اپنے قصوروار کو بھی وہاں معاف فرمائے گا۔ اور صرف شرط یہ ہے کہ ظالم، کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے، لہذا شرک کے بعد اگر کوئی بندوں کو معاف کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا ظلم کرتا رہا۔ اس کے بعد جو مسلمان کلمہ گو لوگوں کو معاف کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بڑھ کر غفور الرحیم ہے وہ تو پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا۔ تم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ قیامت والے دن اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ پردہ کیسے ڈالے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا گناہوں کی وجہ سے تو یہ پردہ ہوگا؟ نہیں، پھر تو بندے کا پردہ نہ رہا جب وہ جہنم میں چلا گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پہ اس طرح پردہ ڈالے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہے، قیامت والے دن اللہ ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ یہاں عیبوں پہ پردہ ڈالنا تو دور کی بات، جہاں پر یعنی ایک ہوتا ہے غیبت۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی میں ایک برائی ہو اور پھر اس کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور بلکہ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، نعوذ باللہ،
غیبت 30 زناؤں کے برابر گناہ ہے، یعنی ایک زنا ہم کتنا گناہگار سمجھتے ہیں ایک زانی کو، تو جو 30 کر کے آئے تو غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے گھروں میں روز کتنی غیبت ہوتی ہے۔ اور بہتان کیا ہے؟ بہتان ایک بندے نے جرم نہ کیا ہو، قصور نہ کیا ہو، عیب اس کے اندر نہ ہو اور ہم اس کے اوپر تھوپیں۔ ہمارے ہاں تو غیبت بھی ہوتی ہے اور غیبت کے ساتھ ہم اس پہ بہتان بھی لگا لیتے ہیں۔ ایک آدھ عیب ہوتا ہے، 3 4 اپنے پاس سے ہم لگا لیتے ہیں، اور غیبت اور بہتان ہمارے ہاں کثرت سے ہو رہا ہے۔ پھر سوچیں کہ قیامت والے دن ہم کیسے رب کی بارگاہ میں ہم معافی کی امید کر سکتے ہیں جب ہم اس کے بندوں پر دنیا میں اس طرح کا ظلم کرتے رہے۔ تو غیبت کریں گے، بہتان لگائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے دشمن جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، آپ اپنی برائیاں، اس کی برائیاں خود لے رہے ہیں اور اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ کیونکہ جس مسلم شریف کی حدیث کا میں حوالہ دے چکا ہوں اس کے مطابق تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس پہ تم بہتان لگاتے رہے اس کے گناہ اٹھا کر تمہیں دے گا اور تمہاری نیکیاں اسے دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں، یعنی مالک یوم الدین، جزا کے دن کا اللہ مالک ہے، اس نے بدلہ دینا ہے، تو بدلہ کیا دے گا؟ جب معاف کرو گے تو بدلے میں تمہیں معاف کرے گا، تم لوگوں کے ابو کو چھپاؤ گے، بدلے میں وہ قیامت کے دن تمہارے ابو کو بھی چھپائے گا، ظلم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم پر کرم فرمائے گا اور رحم فرمائے گا، اور اپنے کرم اور رحم سے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ المختصر مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہمیں یہ آیت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ دنیا میں تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ کا رحم پاؤ گے، جزا تمہیں ضرور ملے گی۔ لوگوں کو درگزر کرو اور ان کے عیبوں کو پر پردہ ڈالو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ چونکہ بدلے کا دن کا مالک ہے تو تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی بے رغبتی سے محفوظ رکھے، قرآن مجید کی بے عملی سے محفوظ رکھے، قرآن مجید کے آداب کا خیال نہ رکھنے سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی، صاحب قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی، آل کی اور اصحاب نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء کاملین کی بھی محبت عطا فرمائے۔ آج ایک اور جو ہمیں دکھ ملا ہے، اس دورہ تفسیر میں اس کا ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ وہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جن کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سے صحابہ کو نصیحت بھی فرمائی ہے، جن کے احسان کے بدلے کو حضور نے کہا اللہ ہی دے گا، جنہوں نے اپنا گھر بار حضور پر لٹا دیا ہو اور صرف ٹاٹ کا لباس پہنا ہو اور وہ بھی ببول کے کانٹوں سے سیلا ہو اور اللہ کی بارگاہ سے پھر سلام آیا ہو اور پھر رب پوچھے یہ مجھ سے راضی ہے یا نہ ہے۔ اتنی بڑی عظمتوں کا مالک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج ایک ملعون نے آج سے 2 روز قبل تقریباً اس نے اسلام آباد میں، جہاں تک میری معلومات ہے، جو فیس بک پر ویڈیو آئی ہے کہ اس نے نعوذ باللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، تاجدار صداقت کو، اس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے اتنی غلیظ گستاخی کی ہے، اتنی بڑی گستاخی کی ہے، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم اس بات کو انتظامیہ کی بارگاہ میں پہلے عرض کرتے ہیں کہ اس کا فی الفور اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اگر اس کے انجام تک نہ پہنچایا گیا تو پھر مجبوراً ہمیں کوئی اگلا لا عمل اختیار کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے اکابرین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، انشاءاللہ ان کے حکم پر عمل درآمد کریں گے ہم، لیکن ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے گستاخوں سے ہمارے پاک وطن کو پاک فرمائے۔ یہ پاکستان ہے، پاک وطن ہے، ان اولیاء کی وجہ سے، انبیاء اور حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کے محبت کرنے والوں نے اس کو حاصل کیا تھا، اور آج اگر اس میں کوئی ایسے ناپاک الفاظ استعمال کرتا ہے اور ایسے ناپاک ارادے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناپاک لوگوں سے، ایسے غلیظ لوگوں سے، ایسے گندی سوچ رکھنے والوں سے، ایسے بد عقیدوں سے اللہ ہمارے اس پاک وطن کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔